السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم تجوید کے اہمیت کو ذکر کر چکے ہیں کہ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو آج کا سبق نمبر 2 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ جو کچھ چیزیں ہیں ان کی تعریفات کریں گے اور ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتلائیں گے کہ تجوید کو تجوید کیوں کہا جاتا ہے، اس طرح قرات کس چیز کا نام ہے، لحن جلی کیا چیز ہے، اور اسی طرح لحن خفی کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، ان کی ہم آج مکمل تفصیل پڑھائیں گے، ان کے بارے میں بتلائیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں۔ تو تجوید کا معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ تجوید کا معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اور تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی ہر حرف کو اپنے مخرج سے ان کی جو تمام صفات ہے اس حرف کا اس کے ساتھ ادا کرنا۔ جیسے ہم با با کو یا عین کو، غین کو ہم اس کی اپنے مخرج سے، جو اس کا مخرج ہے، صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے قرات۔ قرات کا مطلب ہے پڑھنا، اور یہ لفظ اس طرح بولا جاتا ہے قاف، را، حمزہ اور تا۔ قرات یعنی قرت پڑھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کو کیا پڑھیں گے؟ قرات، قرات۔ اچھا، تیسری بات تلاوت کی قسمیں۔ تلاوت کی قسمیں جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جلسوں میں لمبی لمبی جو ہے وہ آوازیں نکالنا اور پڑھنا، اس کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، حدر، جیسے لوگ تراویح میں پڑھتے ہیں جلدی جلدی۔ اور نمبر 3، تدویر، جیسے امام فرض نمازوں میں پڑھتا ہے، یعنی کافی لمبا بھی نہیں کرتے اور تراویح جیسے جلدی بھی نہیں پڑھتے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدویر اس کو کہا جاتا ہے۔ اگلی بات جو بہت اہم بات ہے وہ ہے لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں۔ تو بڑی اور نمایاں غلطی اس کو لحن جلی کہتے ہیں، جو بڑی اور نمایاں غلطی ہوں، اور یہ حرام ہے۔ یعنی اگر قرآن کریم کے اندر اس کو کیا جاتی ہے حرام ہے، اور نماز جو ہے درست نہیں رہتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی لحنی جلی کی وجہ سے مسلمان کی نماز جو ہے وہ نماز نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ لحن جلی کی کتنے قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ نمبر 1، کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، مثلا قل، قل کی جگہ کہو کل۔ اب دیکھو، قل کا معنی کہو ہے اور کل کا معنی کاؤ، تو اس میں بہت فرق ہے، معنی کے اندر بہت بڑا فرق آ جاتا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اسی طرح نثر، مدد اور نثر یہ گید کا نام ہے۔ اس طرح خلق، مخلوق کی جگہ جو ہے اب خلق، حلق پڑھیں گے، یعنی حلق سر منڈوانا، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ نمبر 2، کوئی حرف بڑھا دینا، جیسے الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ ہی بڑھا دینا، چاہے مخفف لفظ میں ہو یعنی شد کے بغیر، اور چاہے مشدد ہو شد کے ساتھ بھی، جو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، نمبر 3، کوئی حرف کم کر دینا، جیسے لم یولد کو لم یولد پڑھ دینا، اور اس میں بھی یہی معنی ہے، چاہے مشدد ہو یا مخفف ہو۔ نمبر 4، حرکات و سکنات کی غلطی کرنا، جیسے اہدنا کی جگہ اہدنا پڑھایا، یا انعمتہ کی جگہ انعمتو پڑھا دیا وغیرہ۔ تو یہ 4 قسم کی غلطیاں ہوئیں۔ اس کی 4 قسمیں ہیں لحن جلی کے، تو یہ چاروں قسم کے جو ہے یہ حرام ہے، اور اسے پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوگی۔ لحن خفی، چھوٹی اور غیر نمایاں غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، اور یہ مکروہ ہے۔ مثلا نمبر 1، را کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی کرنا، جیسے ربنا میں را کو موٹا ہے نا،
تو اس کو ہم نے باریک پڑھ دیا، ربنا پڑھ دیا۔ نمبر 2، لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی کی، جیسے الا اللہ میں لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے لیکن آپ نے باریک پڑھ دیا۔ اسی طرح بسم اللہ میں لفظ اللہ کو جو ہے ہم باریک پڑھیں گے لفظ اللہ کے لام کو، تو آپ نے موٹا پڑھ دیا، تو یہ کیا ہوا؟ لحن خفی ہو گیا۔ نمبر 3، نون کے اظہار یا اخفاء میں غلطی کرنا، جیسے انعمت میں یہ جو ہے نون پر اخفاء جو ہے آپ نے کر لیا، یہاں پر اظہار ہے نا، کیونکہ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو اظہار ہے، آپ نے اخفاء کر دیا۔ اسی طرح جو ہے نون پر اظہار یعنی انت یہاں پر اخفاء ہے لیکن آپ نے اظہار کر دیا، جیسے اردو میں پنکھا کو پن کا کہنا۔ تو یہ سب جو ہے یہ کیا ہو گئے؟ یہ لحنی خفی کے مثالیں ہو گئی۔ تو یہ دوستو بہت اہم سبق ہے، انتہائی اہم سبق ہے اور آسان بھی ہے، امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ یاد کر لیں گے۔ پھر بھی اگر کسی کو نہ آئے تو وہ کامنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔